بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری کام والی زرگونہ کا تعلق وزیرستان کے ایک نواحی علاقے سے تھا۔ وہ اکثر عجیب و غریب باتیں کرتی رہتی تھی۔ میرے پاس ایک دن بیٹھی ہوئی تھی تو اس کے بازو پر 2 چھوٹے چھوٹے نشان دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا، زرگونہ یہ کیا ہے؟ کیا تمہیں کسی چیز نے کاٹا ہے؟ بولی کہ نہیں باجی، کاٹا نہیں، کٹوایا ہے۔ کیا مطلب؟ تم نے خود کٹوایا ہے؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی زرگونہ؟ میں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ باجی پاگل نہیں ہوں، بس یہ ہماری رسم ہے۔ کیا رسم ہے؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا تو زرگونہ نے مجھے وہ بات بتائی کہ سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ باجی وہ شادی سے پہلے نا ابا ہم سب بیٹیوں کو بچھو سے ڈسواتے تھے۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ یہ کیسی بات کر رہی ہو؟ میں پریشان ہو گئی تھی۔ میں تو اس پر تقریباً چلا اٹھی تھی کہ ایسے کون کرتا ہے، پر اس کے بازو پر موجود نشان اس بات کی گواہی دے رہے تھے، جھوٹ نہیں بول رہی۔ کہنے لگی کہ وزیرستان میں افغانی عورتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، ہم نے انہی سے یہ رسم سیکھی ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ مجھے اس نے اپنی کہانی سنائی۔ میں وہی کہانی منوان آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ میرا نام زرگونہ ہے، 16 سال کی تھی۔ میرے گھر میں ماحول تبدیل ہونے لگا تھا، اگرچہ آس پاس کا ماحول بھی بہت زیادہ بدل گیا تھا، لیکن سب سے پہلے جو بات میں نے محسوس کی تھی وہ ابا کا رویہ تھا۔ ایک دن ابا گھر آئے تو بہت غصے میں لگ رہے تھے۔ پوچھنے لگے کہ تمہاری بہن کہاں ہے؟ وہ میری بڑی بہن گلنقشہ کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ میں نے ان کو بتایا کہ وہ اوپر چھت پر گئی ہے۔ یہ سنتے ہی ابا کا چہرہ لال ہو گیا۔ وہ غصے سے اوپر گئے۔ سیڑھیاں چڑھتے ان کے قدموں کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ بہت زیادہ غصے میں ہیں۔ میں نے دیکھا باجی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ابا باجی کو چھت سے گھسیٹ کر نیچے لائے اور پھر میرے سامنے ہی ایک کمرے میں لے گئے۔ ابا نے باجی کو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ یہ ماحول دیکھ کر مجھ پر بھی دہشت طاری ہو چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ ابا ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ باجی تو ابا کی پسندیدہ اولاد تھی۔ وہ اکثر باجی کے لیے انار اور انگور لایا کرتے، سب سے پہلے باجی کو ہی دیتے تھے، پر آج باجی پر یہ ستم کیوں؟ میں بھاگ کر دروازے کے پاس گئی، اندر سے کان لگا کر آواز سننے کی کوشش کرنے لگی، پر صرف اور صرف باجی کی چیخیں اور سسکیاں میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ اتنے میں ابا نے دروازہ کھولا۔ مجھے سامنے دیکھ کر ان کے تیور اور بگڑ گئے۔ بولے کہ جا کر اپنی ماں کو بلا لاؤ، اور ہاں جلدی آنا۔ یہ کہہ کر ابا نے دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ اتنے میں اماں صحن سے اندر بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف گئیں۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور وہ بھی اندر داخل ہو گئیں۔ اب ابا، اماں اور بڑی بہن گل بنفشہ تینوں ہی دروازے پر کچھ بات کر رہے تھے جو کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے مجھے کوئی بھی یہ بات بتانا نہیں چاہتا، پر میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہی تھی۔ ڈر بھی لگ رہا تھا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ اندر والی کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میں کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھنے لگی۔ ابا باجی کو چارپائی پر باندھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ باجی درد سے چلا رہی تھی۔ اماں پاس کھڑی باجی کا سر پکڑے ہوئے تھیں۔ پھر اماں، ابا، باجی تینوں کی چیخیں آنے لگیں۔ انہوں نے جلدی سے دروازہ کھولا، باہر بھاگے۔ میں نے دیکھا کمرے سے 4-5 بھیانک قسم کے بچھو باہر کی طرف دوڑ رہے تھے۔ جلدی جاؤ، جا کر جھاڑو لے آؤ، ابا نے چیختے ہوئے کہا۔ میں نے جھاڑو لا کر ابا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ابا نے بڑی مشکل سے ان تینوں بچھوؤں کو مار دیا تھا، لیکن پھر ابا پریشان ہو گئے۔ یکدم ان کے چہرے پر عجیب سے آثار پیدا ہو گئے۔ کیا ہوا؟ تم پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ اماں نے ابا سے پوچھا۔ ارے ایک بیٹی کی رسم تو ہو گئی ہے، اب دوسری کا کیا کریں گے؟ بچھو تو ہم نے مار دیے۔ کوئی بات نہیں، ابھی دوسری کا وقت نہیں آیا، جب وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ اماں نے یہ بات ابا سے کہی تو میرے پسینے چھوٹ گئے۔ ابا کون سی رسم کی بات کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو جوان ہو گئی ہے۔ ابا میری بات سنے بغیر بولے۔ ہاں جوان تو ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک کسی کی نظر نہیں پڑی اس پر۔ اماں کی بات نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا۔ کیا ابا مجھے بھی بچھو والے کمرے میں بند کریں گے؟ میں نے سوچا تھا، اور پھر اگلے دن جو ہوا اس نے مجھے سارے سوالوں کے جواب دے دیے تھے۔ رات کا وقت تھا، ہم سب لوگ صحن میں سو رہے تھے۔ گرمیوں کے دن تھے، اس لیے اندر سویا نہیں جاتا تھا۔ عجیب سی گھٹن ہوتی تھی۔ تبھی ہمارے گھر کے دروازے پر کسی نے 3-4 فائر کیے۔ ابا بھی بندوق لے کر باہر گئے،
لیکن اس سے پہلے کہ ابا کسی کو ڈھونڈتے یا پوچھتے 4 افراد ہمارے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ اماں مجھے گھسیٹتے ہوئے اندر لے گئی اور بولی، تو چھپ جا منحوس ماری، کیا ہماری ناک کٹوائے گی؟ تبھی ایک آدمی جس نے بڑی سی داڑھی رکھی ہوئی تھی آگے بڑھا اور اس نے باجی کو اٹھانے کے لیے دوسرے آدمی کو اشارہ کیا۔ میں اندر والی کھڑکی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ یہ لوگ ڈنڈے کے زور پر باجی کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ ابا اور میں کچھ بھی نہیں کر سکے تھے، نہ ہی اماں کچھ کر سکی تھی۔ ہم تینوں بے بس کھڑے ہوئے تھے۔ ابا کے چہرے پر عجیب سا اطمینان تھا، جیسے اب انہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہو۔ میری بہن، میری بیٹیاں سب محفوظ ہیں اللہ کے حکم سے، تم بالکل بھی فکر نہیں کرو، آرام سے جا کر سو جاؤ۔ ارے میں کیسے سو جاؤں؟ تم کہہ رہے ہو کہ میں آرام کروں؟ وہ میری بیٹی کو اٹھا کر لے گیا ہے، درندہ کہیں گا، وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کرے گا، زیادہ سے زیادہ میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرے گا، مجھے بھروسہ ہے۔ گلاب خان کے دشمن بھی بھروسے والے ہیں، کم ظرف نہیں ہے میرے دشمن۔ ابا نے یہ کہہ کر گھر کا دروازہ بند کیا۔ میں حیران تھی کہ ابا اتنے سکون سے کیسے سو گیا ہے۔ صبح ہوئی تو ایک اور خبر علاقے میں گردش کر رہی تھی۔ گلاب خان کا بڑا بیٹا اورنگزیب اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ اورنگزیب کے مرنے کی دیر تھی کہ شام کو باجی بھی ہمارے گھر آ گئی۔ ابا نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، تب باجی نے عجیب بات بتائی کہ گلاب خان نے اپنے بیٹے اورنگزیب کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا تھا، پر جب صبح ہوئی تو گلاب خان نے بتایا کہ اورنگزیب کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ بات بہت دکھ دینے والی تھی۔ باجی کا نکاح تو ہوا تھا، پر وہ ایک ہی دن میں بیوہ ہو گئی تھی۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ ابا کو اس سارے مسئلے میں نہ ذرا سی بھی پریشانی ہوئی۔ نے اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کا سوچا، کیونکہ ابا بہت زیادہ مطمئن لگ رہے تھے، ورنہ تو پٹھان لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے کئی نسلوں تک دشمنی رکھتے ہیں، اور بات عورت کی عزت کی ہو تو ایک سیکنڈ میں کئی جانیں ہار جاتی ہیں۔ لیکن اب کی بار ایسا نہیں ہوا تھا۔ پورے علاقے میں غم و غصے کی لہر تھی۔ سب لوگ میری بہن پر باتیں کر رہے تھے کہ اسی نے اورنگزیب خان کو کچھ کیا ہے، ورنہ وہ اتنی کم عمری میں کیسے وفات پا سکتا تھا۔ تب ابا نے ایک انوکھا فیصلہ کیا، کہا کہ کوئی بات نہیں، تمہارے بیٹے کی جان چلی گئی تو تم میری دوسری بیٹی لے جاؤ۔ ابا کی فراخ دلی دیکھ کر سبھی لوگ بہت زیادہ حیران تھے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ابا اتنی فراخ دلی سے کام کیوں لے رہے ہیں۔ سب سے پہلا پہاڑ تو میرے سر پر ٹوٹا تھا۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری شادی عاطف کے علاوہ کسی سے ہو۔ میں اسے شروع سے ہی پسند کرتی تھی، وہ بھی میرے لیے جان دیتا تھا، کو سر جھکانا پڑا تھا۔ میری شادی گلاب خان کے چھوٹے بیٹے سربلند خان کے ساتھ طے کر دی گئی۔ میرے دل میں اتنی پریشانی تھی کہ بتا نہیں سکتی۔ جب میں رخصت ہونے کو تھی تو اماں نے مجھ سے کہا، بیٹی رخصتی سے پہلے تمہیں ایک رسم کرنا پڑے گی، اور اس رسم کے لیے تمہارے ابا نے کہا ہے کہ جان بھی چلی جائے تو کوئی بات نہیں۔ میں اماں کی بات سن کر حیران ہو گئی۔ اماں، شادی کی ساری رسمیں تو سسرالیوں کے سامنے ہی ہوتی ہیں، کون سی رسم ہے جس کے لیے تم مجھے اندر آنے کا بول رہی ہو؟ میں نے اماں سے پوچھا۔ اماں مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اندر لے گئی تھی۔ ابا بھی سامنے ہی کھڑے تھے۔ اماں ابا دونوں مل کر مجھے اوپر والے کمرے میں لے گئے۔ اس وقت یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، سب لوگ شادی کی رسموں میں مصروف تھے۔ اورنگزیب خان کی وفات کے 1 مہینے بعد ہونے والی اس شادی سے اتنی بڑی تباہی ہوگی، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ابا مجھے اندر والے کمرے میں لے کر آئے، میرے سامنے کالے رنگ تھا۔ ابا مجھے اندر والے کمرے میں لے کر آئے، میرے سامنے کالے رنگ کا ایک شاپر کھولا جس میں سفید چھوٹے چھوٹے ڈبے تھے۔ میں نے دیکھا وہ ڈبے شیشے کے تھے اور ان میں کالے بچھو نظر آ رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی میں چیخ اٹھی، ابا یہ کیا ہے؟ یہ ظلم مجھ پر نہ کرو خدا کے لیے، تم نے باجی کے ساتھ بھی یہی کیا تھا۔ بیٹی، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، باپ ہوں تمہارا، میں تمہارے بھلے کے لیے ہی سوچ رہا ہوں۔ ابا اگر تم بھلے کے لیے سوچ رہے ہو تو یہ کیا ہے؟ کیا تم میری جان لینا چاہتے ہو؟ میری پیاری بیٹی، میں تمہاری جان کیوں لینا چاہوں گا؟ میں تو تمہیں مضبوط بنا رہا ہوں، تم فکر نہیں کرو، بس تم اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لو، اس کے بعد تم مجھ پر چھوڑ دو۔ تمہارا باپ اتنا اناڑی نہیں ہے، اس نے بھی بڑے کام کیے ہیں، اور یہ بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے بیٹی۔ ابا نے بڑے پیار سے میرے آنکھوں کے سامنے پٹی باندھی تھی۔ میرا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ پھر مجھے لگا جیسے میرے جسم میں 2 سوئیاں چبھوئی گئی ہوں، جیسے آج میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے مجھے سانپ نے ڈس لیا ہو۔ جب میری آنکھ کھلی تو ابا میرے سامنے کھڑے تھے، اماں بھی مسکرا رہی تھی۔
مجھے دیکھ کر بولی، بس بیٹی اب میں بہت خوش ہوں، تمہاری رسم ہو گئی، اللہ اس رشتے میں برکت ڈالے گا۔ تمہارے ابا تو کہتے ہیں کہ اس رشتے کے بعد، اس رسم کے بعد کوئی بیٹی ناخوش نہیں رہتی۔ میں تو اماں ابا کی باتوں پر یقین کرنے والی سادہ سی لڑکی تھی۔ میں نے کہا اماں جیسے آپ کہو، میں خوش ہوں کہ میری جان بچ گئی، ورنہ تو یہ بچھو دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا کہ میری جان چلی جائے گی۔ اماں نے مجھے پھر سے میری چادر اڑھائی اور باہر لے آئی۔ مہمانوں میں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اندر کیا ہوا ہے، سب لوگوں کو میں نارمل ہی لگی تھی کیونکہ میں نے اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو پا لیا تھا۔ مجھے مہمانوں کے درمیان بٹھا دیا گیا۔ میرا نکاح اورنگزیب عالم کے بڑے بھائی کے ساتھ طے کر دیا گیا۔ میں بہا کر اپنے شوہر کے گھر آ گئی، پر میرا دل گھبرا رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھی، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کچھ بہت برا ہونے جا رہا ہے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ اندر داخل ہوا، اس کی پہلی نظر مجھ پر پڑتے ہی چہرے پر غصے کے تاثرات آ گئے۔ تو وہی ہے جس کی بہن نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے۔ میں خاموش ہو گئی تھی، میں کیا کہتی؟ میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ سختی سے اتارا اور میرے چہرے کو زور سے اپنے ہاتھوں کی مضبوط گرفت سے دبوچتے ہوئے بولا، بتا، تو ہی ہے نا، تیری ہی بڑی بہن نے میرے بھائی کا قتل کیا ہے۔ میں کیا بولتی؟ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ میں کچھ نہیں جانتی، میری بہن ایسی نہیں ہے، وہ ایک جواں جہاں مرد کو کیسے قتل کر سکتی ہے؟ ہوگا اس کا کوئی عاشق جس نے میرے بھائی کو راتوں رات جان سے مار دیا، پر میں ایسا نہیں ہوں۔ میں نے اپنے باپ سے قسم کھائی تھی کہ میں تمہیں ہمیشہ ساری زندگی اپنے پیر کی جوتی بنا کر رکھوں گا۔ تمہارا باپ کیا سمجھتا ہے کہ وہ محلے والوں کی نظر میں اچھا اور شریف بن کر ہمیں نیچا دکھائے گا؟ میں بھی کہوں کہ ہم اس کی بیٹی اٹھا کر راتوں رات لے آئے اور وہ بولا بھی نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بے غیرت تو وہ ہے نہیں، ضرور اس نے کوئی چال چلی ہوگی ہمارے ساتھ، پر تم بالکل فکر نہیں کرو، میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو تم نے ساری زندگی نہیں سوچا ہوگا۔ تمہیں جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھوں گا، اس لیے میں اس کمرے سے جا رہا ہوں۔ صبح اٹھ کر سارے کمرے کی صفائی تم کرو گی اور سارے گھر کے کپڑے برتن سبھی کچھ تم صاف کرو گی۔ میری ماں اور بہنیں آج کے بعد اس گھر کا کوئی کام نہیں کریں گی۔ اپنے شوہر کی یہ ناانصافی والی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، پر ابا نے کہا تھا کہ اس رسم سے تمہاری حفاظت ہوگی، بس تم نے ڈرنا نہیں ہے۔ میں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس کے بعد میرا شوہر اپنے کمرے سے چلا گیا۔ تقریباً سحری کے وقت میری آنکھ کھلی، میرا شوہر میرے سامنے بیٹھا، مجھے پتا میں اس کا ارادہ سمجھ گئی تھی، پر میں اسے کیا کہہ سکتی تھی، وہ تو میرا شوہر تھا۔ مگر اصل بھونچال تو صبح آیا تھا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب ہم سوئے، میری ساس نے سورج نکلنے کے ساتھ ہی میرے کمرے کا دروازہ بجایا۔ یہ تقریباً صبح کے 8 بجے ہوں گے۔ میں نے دروازہ کھولا، سامنے میری ساس کھڑی تھیں۔ ہاں بھائی، اٹھ جاؤ تم دونوں، خاندان والے انتظار کر رہے ہیں، ناشتے کی میز پر آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اور ہاں، اپنے شوہر کو بھی جگا کر ناشتے کی میز تک لے آؤ۔ میں اپنی ساس کی بات سن کر جیسے ہی پیچھے مڑی، اپنے شوہر کے جسم پر نظر پڑتے ہی میں حیران رہ گئی تھی۔ مجھے لگا جیسے میرے سر پر آسمان آ گرا ہو۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور وہ بے سد بستر پر پڑا تھا۔ اس کے ہاتھ ایسے بکھرے ہوئے تھے جیسے وہ کوئی بے جان لاش کی مانند ہو۔ میں نے اسے ہلا جلا کر دیکھا، اس کے سینے پر کان رکھ کر بھی اس کی دھڑکن محسوس کرنے کی کوشش کی، پر وہ اس میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یا اللہ، کیا میرے نصیب اتنے برے ہیں؟ میری بہن کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ہم لوگوں سے کیا غلطی ہوئی، کیا خطا ہو گئی کہ تو نے ہمیں اتنی بڑی سزا دی؟ یا اللہ، اب میرے سب گھر والے مجھے یہی کہیں گے کہ تو نے ہی اپنے شوہر کو قتل کیا ہے۔ ابھی میں اپنے کمرے میں بیٹھی رو ہی رہی تھی کہ میری ساس دوبارہ باہر آ گئی۔ اس نے آ کر مجھے پھر سے کہا، اب کیا تو میرے دوسرے بیٹے کی بھی جان لے گی؟ جگا دے اسے اور لے آ ناشتے کی میز تک۔ میں اپنی ساس کو کیا جواب دیتی؟ جب میں نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ خود ہی اندر آ گئیں۔ انہوں نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو دھاڑے مار مار کر رونے لگیں، طیش میں آ کر میرے بالوں کو پکڑ لیا اور مجھے زور زور سے مارنے لگیں۔ بولی کہ تو نے میرے بیٹے کو پھر سے مار دیا، پہلے تیری بڑی بہن نے میرے بڑے بیٹے کی جان لی اور اب تو ڈائن بن کر اس گھر میں آ گئی۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ میرا اس سب میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، مگر کوئی نہیں تھا۔ میں نے لاکھ منت سماجت کی۔ میری ساس کہنے لگی کہ اب تمہیں اس کی سزا ملے گی، ہم اس معاملے کی پوری تفتیش کریں گے، جب تک میرے بیٹے کا پوسٹ مارٹم نہیں ہو جاتا تب تک تم اس گھر سے ہل نہیں پاؤ گی، اور یاد رکھنا، اگر تم نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہوا
تو زندگی بھر تمہیں معاف نہیں کروں گی، تڑپا تڑپا کر ماروں گی۔ میرا تیسرا بیٹا بھی ہے، اس سے تمہاری شادی کراؤں گی۔ میں اس عورت کا حوصلہ دیکھ کر حیران تھی کہ اپنے 2 بیٹے قربان کرنے کے بعد وہ تیسرے کی شادی بھی مجھ سے صرف اس لیے کرنا چاہتی ہے تاکہ اس کا انتقام پورا ہو جائے، لیکن میں نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ ابا اور ان لوگوں کی خدا جانے برسوں پرانی کیا دشمنی چلی آ رہی تھی، پر میں نے تو گلاب خان کی بیوی سے کبھی زندگی بھر کلام نہیں کیا تھا۔ خیر، اب جو ہونا تھا وہ ہو کر رہے گا۔ میں بھی اپنے نصیب کا انتظار کرنے لگی کہ قسمت کیا فیصلہ کرتی ہے، میرے شوہر کی قسمت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ میرے شوہر کی لاش کو اٹھا دیا گیا۔ مجھے غم اس لیے نہیں تھا کیونکہ اس نے رات کو جو مجھ سے باتیں کی تھیں وہ کسی بھی عورت کا دل چیرنے کو کافی تھیں۔ ایسے مرد کی مرنے پر کون پریشان ہوگا؟ پھر بھی وہ میرا شوہر تھا تو مجھے تھوڑا بہت افسوس ضرور ہوا تھا۔ ابھی تو میں نے اس کے ساتھ ایک دن ہی گزارا تھا، مجھے زیادہ غم نہیں تھا۔ میرے شوہر کی تدفین کے بجائے اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ میرے شوہر کا ابھی پوسٹ مارٹم ہونا باقی تھا، جبکہ اس دوران میری اماں میرے سسرال آ پہنچیں۔ میری ساس کی منت کرنے لگیں کہ خدا کے لیے میری بیٹی کو جانے دو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میری ساس کہنے لگی قصور سارا تمہاری بیٹی کا ہے، اسی نے میرے بیٹے کو مارا ہے، جبکہ میں تو یہ خود نہیں سمجھ سکی تھی کہ میں کیسے ان کے بیٹے کی جان لے سکتی ہوں۔ میں نے تو اسے اپنے ہاتھ سے پانی کا گلاس تک نہیں پلایا تھا، پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ میری بات کسی نے نہیں سنی۔ پھر میری ماں بھی میرے ساتھ ہی اسی گھر میں بیٹھ گئیں، کہنے لگیں کہ میری بیٹی کے نصیب کا جو فیصلہ آئے گا مجھے منظور ہوگا، پر میں اپنی بیٹی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، وہ بھی اس صورتحال میں جب اس کی شادی دشمنوں میں ہوئی ہے۔ ابا اس ساری صورتحال میں خاموش تھے، مجھے ان کی پراسرار خاموشی ڈرا بھی رہی تھی اور تجسس میں بھی مبتلا کر رہی تھی۔ ابا نے شاید اماں سے کہہ رکھا ہو کہ تم بھی اپنی بیٹی کے گھر چلی جاؤ تاکہ تمہیں تسلی ہو جائے۔ بالآخر میرے شوہر کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی، مگر مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ اس میں کیا لکھا تھا۔ مجھے میری ساس نے اپنے گھر جانے کا حکم دے دیا۔ اس کے چہرے پر میرے لیے نفرت تھی۔ بولی کہ ڈاکٹر کو تو نہیں پتہ ہوگا، لیکن میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ یہ ساری چالیں تمہاری ہیں۔ مجھے اپنے شوہر کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بارے میں ہرگز نہیں بتایا گیا تھا۔ میں گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں اپنے بستر پر ڈھہ گئی۔ اتنے دنوں کی تھکاوٹ تھی جو کہ میں گھنٹوں میں نہیں اتار سکتی تھی۔ دل چاہتا تھا بس ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لوں۔ تبھی ابا کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ بیٹی، تم بالکل بھی فکر نہیں کرنا، ان دشمنوں ظالموں سے اللہ نے ان کے ظلم کا بدلہ لیا ہے۔ یہ میری معصوم بیٹیوں کو اغوا کر کے لے گئے تھے، بس اسی لیے ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ میں ابا کی طرف دیکھ کر بولی، ابا بات اتنی سادہ نہیں ہے جتنی آپ بتا رہے ہیں۔ میری بات سن کر ابا بھی چونک پڑا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم اپنے باپ پر شک کر رہی ہو؟ ابا، میں آپ پر شک نہیں کر رہی، مجھے یقین ہے کہ اس سب کے پیچھے آپ ہی کا ہاتھ ہے۔ کیا مطلب بیٹی، تمہیں اپنے باپ پر یقین نہیں؟ میرا ابا ہنستے ہوئے بولا تھا۔ ابا، تمہاری ہنسی بتا رہی ہے کہ ضرور اس سب کے پیچھے تمہارا ہی ہاتھ ہے، ورنہ ایسا کیا ہے کہ ہمیں ہاتھ لگاتے ہی ہمارے مرد مر جاتے ہیں؟ میری بات سن کر ابا ہنستا ہوا باہر چلا گیا۔ میں نے ابا سے کسی بات کا جواب نہیں مانگا تھا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ابا کوئی بات کرنے اماں کے پاس جا رہے ہیں۔ میں ان کے پیچھے پیچھے اٹھ آئی تھی۔ اماں کو بھی اس بات کا نہیں پتہ تھا کہ آخر میرے اور باجی کے شوہر کی موت کیسے ہوئی تھی، بات صرف ابا کو پتہ تھی۔ میں ابا کی باتیں سننے کے لیے ان کے ایک کمرے کے باہر کھڑی ہو گئی تھی۔ دروازے میں سے آواز صاف آ رہی تھی۔ ابا اماں سے مخاطب تھا، دیکھو گلالئی، میں نے بھی کیسا بدلہ لیا ہے گلاب خان سے، زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ اس کے دونوں بازو میں نے کاٹ کر رکھ دیے ہیں۔ میرا کوئی بیٹا نہیں تھا تو اسے ایسا لگا کہ جیسے وہ مجھ سے بدلہ لے گا، پوری زندگی میرے ناک میں دم کرے گا، بیٹیوں کو بہا کر لے جائے گا تو ہمیشہ اس کا پلڑا مجھ پر بھاری رہے گا، لیکن میں نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ پوچھو کیسے؟ اماں نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کیسے؟ ارے بدھو عورت، بیوقوف عورت کی عقل واقعی جوتے میں ہوتی ہے۔ میں نے تمہارے سامنے ہی تو سب کچھ کیا تھا، کیا تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آیا؟ نہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا گلستان خان، بتاؤ کیا کیا ہے تم نے؟ میری اماں غصے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کے جسم میں زہر بھر دیا ہے، اب کوئی بھی ان سے شادی نہیں کر سکتا، شادی کرے گا تو اسی رات مر جائے گا۔ میں اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤں گا لکھاؤں گا،
شہر میں جا کر نوکری کراؤں گا اور یہاں کے بیٹوں سے بھی زیادہ آگے لے کر جاؤں گا انہیں۔ ابا کی یہ بات میرے ذہن پر کسی بجلی کے کوندے کی مانند لگی تھی۔ مجھے لگا جیسے ابا نے کھڑے کھڑے ان 2 لوگوں کا قتل کر دیا ہو اور ساتھ ہمیں بھی ناکارہ بنا دیا ہو کہ اب ہم کسی سے شادی نہیں کر سکتی۔ مجھ سے یہ سن کر رہا نہیں گیا، دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ ابا، تم ہی مجرم ہو ہمارے، تم نے ہمارے گھر اجاڑے ہیں، اب کون ہم سے شادی کرے گا؟ تو نے سن لیا ہے تو پھر یہ بھی جان لے، اس زہر کا اثر صرف 10 سال کا ہے۔ تم لوگوں کی عمریں ہی کیا ہیں؟ ابھی تو 16 سال کی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیاں کم عمری میں بیاہی جائیں، اور اب تو کوئی میری بیٹیوں سے بیاہ کرے گا بھی نہیں۔ میرا ابا خوشی سے جھوم رہا تھا۔ مجھے ابا کی باتوں سے بہت عجیب سا ڈر لگ رہا تھا کہ جیسے ابا اپنی دشمنی میں اپنے حکمت جیسے افضل علم کا استعمال کر سکتا ہے تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے میں وہاں سے بھاگ کر شہر آ گئی۔ آج میں تمہارے بنگلے پر کام کرتی ہوں، پر مطمئن ہوں کم از کم مجھے یہ تو پتہ ہے کہ میری وجہ سے کسی کی جان نہیں جائے گی۔ یہ کہہ کر زرغونہ تو خاموش ہو گئی، پر میرے ذہن کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ان 2 چھوٹے چھوٹے نشانوں کے پیچھے اتنی بڑی داستاں ہوگی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔